قرآن پاک کی جو میں نے تلاوت کی، اس میں علماء اکرام کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کون ہیں بھائی؟ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث۔ وارث بولے تو معلوم جائیداد پراپرٹی نہیں، تو علماء کون ہے؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے، کوئی بھی انبیاء جو ہے، کوئی نبی کوئی رسول جو ہے پراپرٹی بنا کو نہیں گئے۔ ان کا کیا مشن تھا دنیا میں آنے کا؟ یہی مشن تھا کہ جو ہے بھٹکی ہوئی قوم کو جو ہے سیدھی طرف لانا، سیدھے راستے کی طرف لانا۔ یہی جو ہے انبیاء اکرام کا جو ہے مشن تھا، یہی انبیاء اکرام کا جو ہے کام تھا۔ پھر اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے بندوں میں علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی مجھ سے ڈرتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری امت کے علماء کون ہے؟ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے علماء کا، کتنا اونچا مقام ہے بھی علماء اکرام کا، کتنا اونچا مقام ہے جو اللہ کے نبی نے اور نبی پاک اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم اور مالدار کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم جو ہے مالدار سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالدار جو ہے اپنے مال کی حفاظت خود کرتا ہے، اور عالم کی حفاظت خود جو ہے اس کا علم جو ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے مال کو خرچ کرنے سے جو ہے مال گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور علم کو خرچ کرنے سے جو ہے اس کا علم بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ کیا بچھاتے ہیں؟ پر بچھاتے ہیں فرشتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم جو ہے طالب علم جو ہے جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں اس علم حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ایک طالب علم کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو عالم دین کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان جب کسی عالم کے مجلس میں بیٹھتا ہے، جہاں پہ عالم دین بیٹھتا ہے، اس مجلس میں اگر کوئی بیٹھتا ہے، یا کوئی انسان جو ہے ایک عالم سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی عالم کی مجلس میں اگر بیٹھتا ہے تو وہ میری مجلس میں بیٹھا، اگر کسی نے عالم سے مصافحہ کیا تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی عالم سے جو ہے یعنی بات چیت کرتا ہے تو اس نے مجھ سے بات چیت کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان جو ہے عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ میری مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے، جو میری مجلس میں بیٹھا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں بٹھا دیں گے۔ میرے بھائی اس لیے جو ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم جانتے ہو اس دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سخی کسے بولتی؟ جو اللہ کے راستے میں مال دینے والا، اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، کیا میرے صحابہ تم جانتے ہو اس دنیا میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے. سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آدم کی اولاد میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. سب سے بڑا سخی کون ہو؟ میں ہوں سب سے بڑا سخی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی جو ہے یہ عالم دین ہے جو علم کو حاصل کرتا ہے اور اس علم کو جو ہے لوگوں میں پھیلاتا ہے. اس لیے میرے بھائی ہم اپنے بچوں کو جو ہے عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے. عالم دین کا حافظ قرآن کا مرتبہ بہت اونچا ہے. ہم لوگ سمجھ گئے سو کیا بھی مرتبہ نہیں ہے، خالی 10-12 ہزار پر کمالے کا ہوتا بول کو، لیکن بہت اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم کا درجہ بڑا ہے یا عابد کا درجہ بڑا ہے؟ عالم کا درجہ بڑا ہے یا عابد؟ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے اس سوال سے تو فرشتوں کی بھی تعجب ہوا ہوگا، اس لیے کہ ایک سست عالم، کون؟ ایک سست عالم 70,000 وہ عابد جو رات بھر عبادت کیا، دن بھر روزہ رکھنے والے عابد اور رات بھر عبادت کرنے والے جو ہے عابد سے جو ہے وہ سست عالم افضل ہے. کتنا اونچا مقام ہے جو نبی پاک سے ارشاد فرمایا. کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے عالم کو بھی بلائے گا اور عابد کو بھی بلائے گا. عالم کو بھی بلائے گا اور عابد کو بھی بلائے گا، اور اللہ فرمائیں گے وہ عابد سے جس نے دنیا میں عبادت کی، رات میں بھی عبادت کی، دن میں بھی عبادت کی، وہ عابد کو بلا کر کہے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جس نے دنیا میں عبادت کی وہ کیا کرے گا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ نہیں. اب جنت کو حاصل کرنے کے واسطے سے عبادت کرتے ہو، اب ہم نماز کو کہیں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دے بولو نہیں. تو عابد کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جنت میں داخل کر دیں گے. اور عالم سے اللہ کہے گا تم ٹھہرو، جو گنہگار ہیں ان کی شفاعت کرو، ان کی سفارش کرو. یہ اتنا اونچا مقام ہے. علماء نے جو ہے کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے. کل قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. سب جو ہے کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی جو گھٹنوں تک، کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس کے جو ہے نیکیاں اور گناہ اس کے تولے جائیں گے. تو جب وہ بندے کے نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے تو اس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرمائے گا کہ اسے جہنم میں داخل کرو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے گناہوں کی وجہ سے جب اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے پوچھیں گے کہ میرے بندے کی خبر لو. کیا خبر لو؟ کہ یہ میرا بندہ جو گنہگار ہے، جو جہنم میں جا رہا ہے، کیا اس کا نام جو ہے کیا کسی عالم کے کبھی یہ مجلس میں بیٹھا تھا؟ اس سے پوچھو تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں. تو وہ بندہ کہے گا نہیں، میں ساری زندگی جو ہے یہ کسی بھی عالم کے مجلس میں بیٹھا نہیں. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس سے پوچھو کہ جو ہے کیا یہ ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں کوئی عالم رہتا تھا؟ تو وہ کہے گا نہیں، میں ایسے محلے میں رہتا تھا جہاں کوئی عالم رہتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس سے پوچھو کہ اس کا نام کوئی عالم کے جیسا اس نے نام رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں، میرا نام کسی عالم یا حافظ کے جیسا نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس شخص سے پوچھو کیا کوئی اس کا دوست تھا، کیا کوئی اس کا ایسا دوست تھا کہ اس کا دوست جو ہے کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا ہاں، میرا ایک ایسا بھی دوست تھا
جو میرا دوست جو ہے ایک عالم سے محبت کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گنہگار بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اندازہ لگائے میرے بھائی کہ یہ ایک آدمی جو گنہگار ہے، جو جہنم میں جانے کا مستحق ہو گیا ہے، ایک ایسا دوست، اس کا دوست جو ہے عالم سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے۔ تو ہم جو ہے اگر علماء سے ہم دوستی رکھیں، میرے بھائی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ علماء کے ساتھ لگے رہیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کریں، ان سے کچھ سیکھیں، اس لیے کہ علماء کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء سے مصافحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو علماء کے ساتھ جو ہے علماء کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔